کر اور ایسی کامل اکمل کتاب دے کر مبعوث فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس ہر قوم کے لیے ہر زمانے کے لیے اس میں روحانی اور بیماری علاج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غلام مصطفیٰ احسانی صاحب قبلہ. حضرت علامہ الحاج مولانا غلام مصطفیٰ احسانی صاحب قبلہ، حضرت علامہ الحاج مولانا خطیب ذیشان شاعر اسلام عاشق رسول جناب مولانا غلام مصطفیٰ احسانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. ارے بھائی اتنے آواز نہ چلے بھی یہاں جلسہ ایسا نہیں چلانے کا ہے، جلسہ زوردار چلانے کا. بولیے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے کہیے نعرہ تکبیر. ابھی آواز نہیں آ رہی، عشق رسول میں جھوم کر کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. میری ایک بات سن لیجئے، ابھی تو ابتدا ہے. کیسے کیسے خطیب آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور کس طرح جلسہ چلے گا، اور آپ کی انشاءاللہ روحانی پیاس آج رات میں پوری بجھ جائے گی، جس کا انتظار آپ کو کرنا ہے. ہمارے خطیب بے مثال عاشق رسول حضرت علامہ الحاج غلام مصطفیٰ احسانی صاحب قبلہ نے تشریف آوری ہو چکی ہے ان کی، اور انہوں نے ہم سب لوگوں کو اپنے دیدار سے نوازا ہے. ابھی انشاءاللہ آپ ان کی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی نعت پاک سماعت فرمائیں گے. ان کا بہت ہی سب کچھ اناؤنسنگ بھی ان کا ہوگا اور انشاءاللہ تقریر بھی ان کی ہوگی. اس کے بعد حضور غازی ملت شیر ہندوستان سلسلے اشرفیہ کے چشم و چراغ کے دیدار بھی کریں گے، اور ان کی روحانی ولولہ انگیز تقریر سن کر کے ہم سب لوگ مستفید بنیں گے. لہذا ابھی آپ کو بیدار ہونا ہے اور بیدار ہو کر کے یہ تقریر اور نعت وغیرہ آپ کو سننا ہے. بولے انشاءاللہ، دو ہاتھ اونچے کر کے کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ہاں تو عزیزان ملت اسلام میں عرض کر رہا تھا کہ کفار مشرکین مکہ کلام مقدس کے تعلق سے لوگوں کی دلوں میں یہ بدگمانیاں پیدا کرتے تھے طرح کی، تاکہ لوگ قرآن سے محبت نہ کر بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اندھیروں کے مسافروں سے کہہ دو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جو کچھ تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایسی صورت لے آؤ، اس جیسی صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنی حمایت کو بلا لے آؤ. ان كُنتُمْ صادقین، اگر تم سچے ہو. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے اترا ہوتا تو تم اس میں بڑے اختلاف پاتے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک ایک زبردست کتاب ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے. وَمِنْ خَلْفِهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، اور یہ وہ کتاب ہے جو اس خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے جو حکمت والا اور تعریف کے لائق ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل کی ہے ولم یجعل لہ عوجا، جس کے سمجھنے میں کوئی الجھاؤ نہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن بالکل سیدھی راہ بتاتا ہے. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے. وانہ لتنزیل رب العالمین، اور یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا قرآن ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ تو لوگوں کے لیے بیان ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، اور یہ سچا بیان ہے. ان هو الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن ہے سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے. انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے عربی زبان میں قرآن کو اتارا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن اتارا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کرے.
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آپ کے پاس تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت نصیحت آ گئی ہے، شفاء لما فی الصدور، اور وہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ومہیمنا علیہ، اور ان پر نگہبان ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، اور لیکون للعالمین نذیرا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للعالمین، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے اور مومنوں کے لیے وہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی نازل کی گئی، جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم سنا، فقالوا، تو کہا، انا سمعنا قرآن عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ اگر تمہیں شک ہو تو اس جیسی صورت لے کے آ جاؤ۔ قرآن کریم پر ہم نے کوئی نئی بات نہیں، ہر صدی میں قرآن پر حملے کیے گئے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے، یہ دشمنان اسلام کا خاصہ ہے۔ آپ ایک واقعہ سماعت فرماتے چلے، آج سے تقریباً 1 صدی پہلے ایک انگریز نے عربی زبان کا مطالعہ کیا، اس میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے کہا، میں نے عربی زبان کو اس انداز سے مطالعہ کیا ہے کہ میں قرآن کا جواب لکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، تم میرا ساتھ دو۔ چنانچہ یورپ کی بڑی بڑی کمپنیوں نے لائبریری کا اس کے لیے انتظام کیا اور اس کے لیے تمام تر سہولیات فراہم کر دی۔ اب انہوں نے کہا کہ تم قرآن کا جواب لکھو، اگر تم قرآن کا جواب لکھ دو گے تو قسم خدا کی اگر تم قرآن کا جواب لکھ دو گے تو پھر ہمیں اسے ڈھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کے خلاف تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسے پسپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے قرآن کا جواب لکھ دیا تو پھر قرآن کا وہ آخری دن ہوگا، اسلام کا آخری دن ہوگا۔ چنانچہ وہ لائبریری میں بیٹھ کر پہلے ایک سورت کا جواب لکھتا ہے تو کیا غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، لیکن مطمئن نہیں ہوتا ہے، پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ پھر دوسرے دن دوسری سورت کا مطالعہ کرتا ہے، جواب لکھتا ہے، دوسرے دن وہ جواب میں مطمئن نہیں ہوتا، پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن آخر میں اس نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، حالانکہ میں نے فصاحت و بلاغت کی رموز اسرار پر دسترس حاصل کی ہے۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو میں اب تک جواب لکھ چکا ہوتا۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ چنانچہ بند کوٹری میں اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے پوچھا کہ تم نے قرآن پاک کا کتنا جواب لکھا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو دکھایا اور کہا کہ میں قرآن کریم کا گہرائی سے مطالعہ کیا، جیسے جیسے میں اس کی ساحل سے آگے بڑھا، اس کی موجوں سے میں آگے بڑھا، چنانچہ میں نے دیکھا ہیرے جواہرات میں نے اس کے اندر پائے اور میں نے اپنا دامن ایمان کی لطافت سے بھر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں صاحب ایمان ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن چکا ہوں، چنانچہ قرآن سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، حالانکہ پچھتاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کون نہیں جانتا نور الدین زنگی کے دور میں حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اطہر کو قبر انور سے نکالنے کا ناپاک منصوبہ رچایا گیا تھا۔ کون نہیں جانتا کمال پاشا نے ترکی دینوں کے اندر مداخلت کرتے ہوئے، انٹرفیئر کرتے ہوئے بلا جواز پابندی لگا دی کہ نماز، اذان، قرآن عربی زبان میں نہ پڑھا جائے، حالانکہ اس کو مٹانے والے خود مٹ گئے اور اذان، قرآن، نماز عربی زبان میں باقی رہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لاکھوں قرآن کریم کی نسخے آگ میں جلا کر دریائے دجلہ میں بہانے والے ہلاکو خان جب گھمنڈ میں، غرور میں، تکبر میں یہ کہنے لگا
اب میں دیکھتا ہوں کہ کون قرآن کا نام لیتا ہے، کون اسلام کا نام لیتا ہے۔ چنانچہ ابھی اس کی زبان سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ انہی شہیدوں میں سے ایک 6 سال کا زخمی بچہ کھڑا ہوا اور روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوا نظر آیا، گویا کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم قرآن تو کاغذ سے تم مٹا سکتے ہو لیکن دلوں سے نہیں مٹا سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے دل میں قرآن نہیں وہ قبرستان ہے، وہ گھر نورانستان نہیں ہو سکتا، اور جس کے سینوں میں قرآن ہے وہ نورانستان ہے، شمع شہستان ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ پنڈت نہرو اور کئی دوسرے تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد جب برطانیہ میں پریس ایجاد ہوئی تو دشمنان اسلام نے اس کا استعمال مذہب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرنا شروع کر دیا، لیکن قدرت کا دیکھو یہ کہ انہیں اپنی سازشوں میں کامیابی نہیں ملی، انہوں نے اپنا طریقہ بدلا اور یہ کرنا شروع کر دیا کہ قرآن کریم کے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں نسخے خرید کر اسے دریائے دجلہ میں بہانا شروع کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مشہور و معروف ادیب شبلی نعمانی کے ساتھ میں پیش آیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں کسی انگریز کے گھر اس کی ملاقات کے لیے گیا، میں اس کے جب گھر پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے گھر میں جتنی الماریاں تھی سب میں قرآن رکھے ہوئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے قرآن اس لیے رکھے ہیں کہ میں اسے دریائے دجلہ میں ڈبو دوں گا۔ اب پھر میں نے مسکرا کر کہا کہ اب ہم آپ دار المصنف سے، آپ ہمارے دار المصنفین سے ایک 12 یا 10 سال کا بچہ بلوا لیجیے۔ بچے کے آنے کی بات میں نے انگریز سے کہا اب اس سے آپ قرآن شریف کی کوئی بھی سورت پوچھ لیجیے۔ چنانچہ جب اس نے انگریز نے سنا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے بچے سے قرآن کریم کی ایک سورت کو سنانے کے لیے کہا۔ بچے نے فرراٹے کے ساتھ اس سورت کو سنا دیا۔ پھر وہ انگریز آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب اسلام اس طرح ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ قرآن رچا بسا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہم نے قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تعلیمات قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے تعویذ دوروں تک محدود کر دیا ہے۔ اگر کوئی بیمار کسی گھر میں پریشانی آ جائے تو کہا ارے چھوڑو قرآن ہے نا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرا لی جائے۔ اگر کسی کو کوئی بیمار ہو جائے تو کہا ارے چھوڑو سورہ قرآن ہے نا، سورہ انعام کی تلاوت کر لی جائے۔ اگر کسی کی کاروبار میں تنگ دست آ جائے تو کہا ارے چھوڑو قرآن ہے نا، برکت کے لیے پڑھا لی جائے۔ اگر کوئی عاصب اثرات میں مبتلا ہو تو کہا ارے چھوڑو قرآن ہے نا، پڑھ کر دم کروا لیا جائے۔ اگر کوئی مر جائے تو کہا ارے چھوڑو قرآن ہے نا، سورہ یاسین کی تلاوت کر لی جائے۔ تم نے قرآن پر کہاں تک عمل کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، کتنے لوگ ہیں جو عربی زبان میں قرآن کو صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی معنی کو سمجھ سکتے ہیں؟ آج تو عالم یہ ہے کہ آج ہمارے گھر قرآن کریم، ہمارے گھر قرآن سے ویران ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے دلوں سے قرآن نکلتا جا رہا ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس کے گھر میں قرآن نہیں کل بیت الخرب، تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آگے فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت فرمائے کہ آپ قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج ہم جو کامیاب ہو سکتے ہیں وہ قرآن کی ہی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر جھنڈے گاڑ رہی ہے، سورج کو شعاعوں کو گرفتار کر رہی ہے، زمان و مکان کی سطحوں کو سمیٹ رہی ہے، مگر آج ہم جو صاحب قرآن ہیں ہمیں اس کی برکتوں سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سیکھنے سکھانے اور خاص کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہ یہ 8 حافظ قرآن آج کا بہترین اور صبح سماچار یہ ہے کہ جاہلوں کے فریض سے 8 آدمی کٹ کر عالموں کی لائن میں جوڑ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و دفعل میں ادارہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری صوفی عبدالقدیر صاحب شبیری خلیفہ سراج الاولیاء، جن کی یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ اتنا بڑا فیلڈ آپ دیکھ رہے ہیں،